میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال کے پھینکا دنیا میں کہ جاؤ انسانیت کے ساتھ کھیلو، انسانیت کے ساتھ جو کرنا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ فکر نہیں تھی کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ یہ پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز پیش کر دی، دنیا میں بھیج دی جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مخالف بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی ساری انسانیت کو خراب کر سکتا ہے اور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کرو۔ اس کے بعد آپ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے 3 بڑے نبی آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ کتابیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کے ساتھ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ آتی ہیں۔ نبوت ہے اور سب کچھ ہے، اور اس زمانے میں سب برک تھا، قومیں بنی، لیکن قوموں نے ہی ان کے قوموں نے جو بھی کیا ان کتابوں کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کی، مطلب بدل دیے، معنی بدل دیے۔ آج بھی کوئی اوریجنل کتاب کسی کے پاس نہیں ہے، جلدیں ہی ہیں، کچھ کہنے والے کہتے ہیں جی کہ یہ نسخہ وہ نسخہ نہیں، ویسے لب لباب یہ کہ اس کو سارا متن شتن انہوں نے خراب کر دیا، چینج کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے بارے میں یہ فرمایا کہ قرآن شریف کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی حفاظت دی ہے، لیکن مطلب تو آپ نے کرنا ہے نا، تو مطلب کے ساتھ جتنا مرضی کھیلو، اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ کے چلو، جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جنت چھوٹی ہے، جہنم بہت بڑی ہے، جنت میں جانا بہت مشکل ہے، جہنم میں جانا گالی کوئی نہیں۔ تو ان سب باتوں کی تاریخ کو ذہن میں رکھ کے رکھو کہ کوئی بھی مذاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں، صحیح رنگ میں پا لینا، صحیح مذہب کو سمجھنا، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا، یہ 2 + 2 = 4 نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں کہ بچہ بھی سمجھے، اتنا آسان نہیں کہ آپ کو سورج کی طرح آسمان پہ نظر آئے۔ تاریخ آپ کی بتاتی ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، دلوں اور دماغوں کو غرق کرنا پڑتا ہے، اور آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو۔ جو لکھے کو پڑھے گا، بڑوں کو فالو کرے گا، زیادہ بکر کو فالو کرے گا، اپنی سمجھ نہیں، اپنی عقل نہیں، اپنا دل و دماغ نہیں، تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہی قرآن ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن یہ ختم نبوت، نموذ رسالت، یہ سب کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ 250 سال سے پہلے نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ وہ جو جنگ احد کا واقعہ ہے، جس کافر نے اب موٹی سی گالی دے تو اس کو حضور کے چہرے پہ پتھر مارا تھا، اور زیرہ جو ہے وہ چپ گئی تھی گال میں، اور بڑی تکلیف سے اور درد سے نکلی، اور خون بھی نکلا، دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ مجھے تو اس کا نام نہیں پتہ، کیونکہ اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل سے بھی وہ بڑا تھا کیا؟ اس کا ابو جہل کا ذکر سب کو پتہ ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اب جو بھی عربی میں نام ٹھوک دو، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اگر وہ تھا تو کیوں نہیں اس کے آپ جیسے، یعنی مسلمان جو حضور کی صحابت ہے ان میں پیار خلوص نہیں تھا کیا؟ کسی نے اس کو پکڑ کے ٹوٹے کیوں نہیں کرے؟ تمہاری تو اگر وہ آج ہی کا واقعہ ہوتا تو تمہارا تو جو خلوص ہے، جی میری تو پتہ نہیں، میں مر جاتا ہوں کہ میرے نبی کے ساتھ کیا ہو گیا، تو آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے کر کے جلا کے بھی آپ کو سکون ہی نہ آتا، کیونکہ آپ کا ایمان ہی وہی ہے کہ نموذ رسالت، توہین رسالت۔ اور مزے کی بات ہے اس میں بھی صرف آخری نبی، اور کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اکا دکا تکلیف ہوگی، اصل آخری نبی۔ اب اس سے بڑی سوچ اب آپ کو سمجھ آ رہی، غور کرو کہ آپ لوگوں کی یہ جو بے وقوفی ہے انڈیا میں اس قدر ہائی لیول پہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے بڑے وہ دکھاتے ہیں، مجمع ہوئے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، تو جو انڈین ہیں، ہندو جو پریسٹ، جو پنڈت ہے، وہ آتا ہے اپنے اورنج کپڑے پہنے ہوئے، تلک لگا کے، اور وہ آ کے آپ کو کہتا ہے محمد صاحب کی باتیں سناتا ہے، اسلام محمد صاحب، اور محمد صاحب یہ اور اسلام وہ، اور پھر محمد صاحب سے تمہارے نہیں ہمارے بھی ہیں، محمد ہمارے بھی ہیں، گا کے بات کرتے ہیں، پورا مجمع جھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ میں تو مر جاتا ہے وہ بیچارہ مجمع کہ جو محمد صاحب کی شان کر رہا ہے وہ بھی ہندو کر رہا ہے، کتنے عظیم و شان محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل بات آپ غور نہیں کرتے ہو، اس پنڈت کو بھی پتہ ہے، وہ کبھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہے گا، کبھی اللہ اکبر نہیں کہے گا، اسے پتہ ہے اصل اسلام یہ ہے، اللہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، میسنجر تھے، میسج کیا تھا اللہ، وہ تم بھی چھوڑ چکے ہو، اور اس کو بھی پتا کہ ان کو محمد کا لالی پاپ دو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ محمد کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اب کیا اسلام ہے؟ صرف آخری نبی، اور کوئی اسلام نہیں ہے، یہ نموذ رسالت یا کچھ جو اسلام کا میں ذکر تھا ہی نہیں، قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھئی سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کے فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ جو طائف میں ہوا تھا اس سے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت آپ کو اتنی عقل آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرشتے کو بھیجا تھا، کرو کیا کرنا ہے، جو میرا حبیب چاہے گا ہو جائے گا۔ حبیب نے کہا کچھ نہیں چاہیے، میں دعا کروں گا، مجھے یہ اچھے ہو جائے، مجھے یہ خواہش ہے۔ تو یہ فل پاور جو تھی، فل جو چیز اویلیبل تھی، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، نہیں تھا کرنا، ایک گالی تک کا جو آپ کبھی نہیں دیا۔ کس منہ سے آپ لوگ اٹھتے ہو اور کہاں سے سگے بنتے ہو؟ کس چیز سے آپ کہتے ہو کہ جی کہ یہ نموذ رسالت کاٹ دو، گلا کاٹ دو، کا تعلق ہو والی آیت پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے یار جس میں اللہ نہیں ہے؟ اور جتنے تم لوگ شدائی ہو، نموذ رسالت والے اور یہ سب ختم نبوت والے، کبھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نماز پڑھ کے آئے ہو؟
نمازیں آتی ہیں، کتنی نماز ہے، قرآن شریف آتا ہے، کتنا زبانی یاد ہے، کتنی صورتوں کا پتہ، کیا پتہ تمہیں؟ یہ خود سوچو، اب جب کسی کو اسلام میں لے کے جاتے ہو توحید سے شروع کرتے ہو، انبیاء پہ جاتے ہو، ملائکہ پہ جاتے ہو، اور پھر کتب پہ جاتے ہو، اور پھر آخرت پہ جاتے ہو، اور پھر جزا سزا پہ جاتے ہو، لیکن اس میں بھی آخری نبی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے کلمہ شہادت کا ترجمہ بنایا ہوا جی، کہ وہ پورا کلمہ شہادت کا ترجمہ کر کے کہ جی حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبد و رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ کچھ اچھا کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہی بھی ختم ہے، وہ بھی ڈال دو بیچ میں، وہی سے کیوں کرتے ہو سب؟ کس چیز کی فکر ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مرزا صاحب کو اپنے نہیں مانا نہ مانو، تمہارے عیسیٰ صاحب علیہ السلام آئیں گے، ان کو مان لینا، تم مصروف ہو جاؤ گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں موت پڑ رہی ہے کہ جگہ جگہ کتابوں میں جی پہلے جی خاتم النبیین سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور کوئی جو ساتھ بیٹھا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، فرشتے لعنت ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر تم نے لاڈلے بنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں اس پہ اپنا درود بھیجتے ہیں، تمہارے کسی قسم کے درود کی کسی چیز کی کوئی ضرورت رہ ہی نہیں جاتی کہ تم نہ پتہ نہیں کیا ڈھول ڈھمکا کر کے تماشے کر کے آنسوں کو دجال بلند کر رہے ہو۔ یہ نحوس رسالت ہو تو ہی رسالت اور ختم، قطعاً نہیں، زیرو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میرا رفیق ہے، میرا حبیب ہے، تو کچھ رہا تھا پیچھے؟ پھر رسول اللہ جیسا مقام دیا ہوا ان کو، تم تو کیا کرتے ہو؟ محض تماشا ہے، محض ڈھکوسلا ہے، محض بکواس ہے، دل آزاری ہے۔ اور کون کرتا ہے؟ کہاں کرتا ہے؟ جہاں طاقت ہے۔ پوری دنیا پڑھی ہے غیر مسلم، تم سے بہت زیادہ پڑھیں، ہندوستان میں چلے جاؤ، وہ رب کو بھی نہیں مانتے تمہارے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں آتے ہیں، ان کے جا کے گلے کاٹو، قتلوا کو وہاں جا کے کرو نا۔ کہاں کرتے ہو؟ جہاں تمہیں 100% گارنٹی ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ ضلالت کر بھی لی تو کوئی ہمیں خراج تک نہیں لگا سکتا، قانون ہمارا، بدماشی ہماری ہے، ہم تو پولیس کو بھی آگے لگا لیتے ہیں، ہم نے 4 الو کے پٹھے کھٹے کرنے، ہنگامہ شروع کر دیں، توڑ پھوڑ کرنی ہے، سب ہمارا ہے۔ لیکن تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، تم شیطان کی خدمت کر رہے ہو۔ اسلام کی کنی تو پوری دنیا پڑی ہے، قائل کرو۔ اب کیسے قائل کر؟ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ صرف بچے پیدا کر کے۔ تمہارا کریکٹر کیا ہے؟ تمہارا کردار کیا ہے؟ تمہاری سوچ سمجھ کیا ہے؟ تمہارا سلوک کیا ہے؟ تمہارا ایمان و دین کیا ہے؟ کتنی دنیا تم سے آگے پوچھتی ہو کہ سبحان اللہ کتنے عظیم لوگ ہو، یار مجھے بتاؤ آپ کو کیا مذہب ہے، میں نے بھی جوائن کرنا ہے۔ صرف بچوں پہ بچے لائنیں لگائی ہوئی ہیں، جو نارتھ امریکہ میں ہیں ان کو بینیفٹ ملتے ہیں، یہاں بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور دیٹس اٹ، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورنہ مسلمان ہے کیا؟ کھوکھلے ہو تم، دیکھ لو تم کیا اور تمہاری اولاد کیا ہے، کھوکھلے ڈبے سارے، بس نام مسلمان کے ہیں، باقی کوئی علم نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہاں بس یہ پتہ جی آخری نبی، وہ تو شرط ہے اسلام کی، نہ اللہ، نہ کچھ، نہ قرآن، نہ کچھ، کوئی نیکی، انسانیت، بھلائی، ایمانداری، تولنا، بے ایمانی، ہر طرح کی ضلالت کرو، بس آخری نبی بے ایمان ہے، تم سرخرو ہو۔ پھر اللہ جانے تمہیں کون سرخرو کرے گا بھائی، اللہ ہی رحم کرے۔